ایران پر اسرائیل کے جوابی حملے کا منڈلاتا خطرہ مشرق وسطی میں جاری جنگ ختم ہوتی دکھائی کیوں نہیں دے رہی؟ جانیں گے آج کے شو میں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں فائزہ بخاری۔ امریکہ نے اتوار کے روز ایک ایڈوانسڈ امریکی میزائل ڈیفنس سسٹم اور اسے آپریٹ کرنے کے لیے 100 امریکی فوجی اسرائیل بھیجنے کا اعلان کیا۔ یہ حماس کے 7 اکتوبر 2023 کے اسرائیل پر حملے کے بعد پہلی بار ہے کہ امریکی فوجی مشرق وسطی کے جاری تنازع میں براہ راست کوئی کردار ادا کریں گے۔ ایسے میں جب 1 اکتوبر کو ایران کے اسرائیل پر میزائل حملے کے بعد سے اسرائیل کی جانب سے کسی ممکنہ جوابی کارروائی کا خدشہ ہے، اسرائیل نے شمالی غزہ اور لبنان پر اپنے حملے بڑھا دیے ہیں۔ ان حملوں کے نتیجے میں ہلاکتوں کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ لبنان میں تعینات اقوام متحدہ کی امن فورس نے اسرائیل سے اپنی تنصیبات پر حملوں کی وضاحت طلب کی ہے۔ امن فورس نے اسرائیل کی کارروائیوں کو سنگین تجاوز قرار دیا ہے، جبکہ امریکہ نے لبنان میں اقوام متحدہ کی امن فورس پر اسرائیلی حملوں کی رپورٹس کو تشویشناک قرار دیا ہے۔ اس سے قبل امن فورسز نے کہا تھا کہ اسرائیلی فوج نے ٹینک کے گولوں سے اس کے ایک شیلٹر کا مرکزی گیٹ تباہ کر دیا تھا اور زبردستی اس میں داخل ہو گئی تھی، جبکہ اسرائیلی فوج نے اعلان کیا تھا کہ حزب اللہ کی جانب سے شمالی اسرائیل میں ایک فوجی اڈے پر ایک ڈرون حملے میں اس کے 4 فوجی ہلاک ہو گئے۔ کیا اسرائیل لبنان اور غزہ میں اپنے اہداف یعنی حماس اور حزب اللہ کے خاتمے کے گولز کو پا سکتا ہے؟ اور ان گولز کے حصول کے لیے اس کی کارروائیاں اور ان پر ایران اور اس کے پراکسیز اور دوسرے گروپس کا ممکنہ رد عمل خطے کے امن کے لیے کیا معنی رکھتا ہے؟ آج کے شو میں ہم انہی موضوعات پر بات کریں گے۔ VOA اردو اب واٹس ایپ پر بھی موجود ہے۔ اسکرین پر دیے گئے QR کوڈ کو اسکین کر کے آپ ہمارے واٹس ایپ چینل کو تازہ ترین خبروں، تجزیوں اور دلچسپ ویڈیوز کے لیے فالو کر سکتے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو اور ان کی اپنی جماعت سے تعلق رکھنے والے وزیر دفاع یوآو گیلنٹ کے درمیان اختلافات کے بارے میں یہاں امریکی میڈیا میں ایک بار پھر کافی بات ہو رہی ہے۔ گزشتہ ہفتے اسرائیلی وزیر دفاع نے اچانک واشنگٹن کا دورہ منسوخ کر دیا تھا۔ اس پیش رفت اور لبنان میں جنگ کے بارے میں مزید بات کرتے ہیں منصور جعفر سے، جو مشرق وسطی کے امور کے ماہر ہیں اور ہمیں اسلام آباد سے جوائن کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ منصور آپ کا۔ اسرائیلی وزیر اعظم کافی دنوں سے ایران پر جوابی حملے کے بارے میں اپنے اعلیٰ عہدیداروں سے مشورے کر رہے ہیں۔ ان کی حکومت کے اندر اس حوالے سے کیا اختلافات ہیں؟ یقیناً جی، ایک تو آپ نے ابھی اپنے انٹرو میں ذکر کیا کہ ان کے جو وزیر دفاع ہیں ان کے ساتھ ان کے ایک دیرینہ اختلافات چلے آ رہے ہیں۔ وہ جب سے یہ غزہ جنگ شروع ہوئی ہے اسے لے کے، اور پھر جب اس کی نئی فیز انہوں نے شروع کی ہے لبنان میں حملے کے حوالے سے، تو وہ ایک ڈیفرنٹ موقف رکھتے ہیں، اور اس حوالے سے وہ امریکہ جو اسرائیل کے وزیر اعظم انہیں بار بار اس چیز کا احساس دلاتے رہے ہیں کہ وہ امریکہ کو بہت سارے امور میں بائی پاس نہ کریں، لیکن نیتن یاہو جو ہیں وہ بہت ساری چیزوں میں امریکہ کو اس اعتماد میں لینے سے گریز کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے امریکہ اور اسرائیل کے درمیان بھی بہت سارے امور پر فاصلہ پیدا ہو رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تقریباً پچھلے 2 ماہ کے دوران جو ہے نیتن یاہو کا امریکی صدر کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں تھا، اور یہ پہلی بار تقریباً پچھلے ہفتے ایک ٹیلی فون کال ہوئی ہے جس کے نتیجے میں معاملات جو ہیں وہ دوبارہ نیگوشیشن کی طرف گئے ہیں۔ تو یہ وہ صورتحال ہے کہ جس کی وجہ سے جو وزیر دفاع ہیں وہ ہمیشہ، اور انہوں نے اپنا جو امریکہ کا دورہ بھی ملتوی کیا، اور اس کی وجہ یہی تھی کہ جو ان کا اپنا جو ان کی کابینہ، جنگی کابینہ تھی نیتن یاہو کی، وہ اس سے منظوری لینا چاہ رہے تھے اس حملے کی جو وہ ایران کے کارروائی کے جواب میں کرنا چاہ رہا ہے، لیکن اس پر بھی بہت زیادہ شد و مد کابینہ کے اندر بھی پائی جاتی ہے، اور بالخصوص وزیر دفاع، کیونکہ جو 3 اہداف اس وقت آئیڈینٹیفائی کیے گئے ہیں ان میں ایک تو جو روایتی فوجی اہداف ہو سکتے ہیں ایران کے، اسے نشانہ بنانا، دوسرے نمبر پہ جو معاشی اہداف ہیں انہیں نشانہ بنانا، اور تیسرے نمبر پہ نیوکلیر انسٹالیشنز۔ یہ جو آخری 2 جو معاشی اہداف ہیں، یہ جو نیوکلیر انسٹالیشن ہے، یہ 2 ایسی چیزیں ہیں کہ جس کے اثرات جس پر خود اختلاف پایا جاتا ہے ان کی کابینہ کے اندر، اور خاص طور پہ جو وزیر دفاع ہیں، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم معاشی اہداف کو نشانہ بنائیں گے تو اس کا جو فال آؤٹ ہے وہ حکومت پر جانے کے بجائے وہ سارے کا سارا ایرانی عوام پہ جائے گا، وہ ایک ہمدردی کا ووٹ حاصل کریں گے، لہذا ان اہداف کو نشانہ نہیں بنائے جانے۔ میری مراد جو پیٹرو انڈسٹری ہے، اس نوعیت کی چیزیں ہیں۔ اسی طریقے سے جو روایتی فوجی اہداف ہیں
वो यकीनन एक अलामती तौर पे हो सकते हैं, लेकिन उसकी तरफ नेतन्याहू का ज़ाती तौर पे रुझान कम है, जिसकी वजह से वो ज़्यादातर या तो जौहरी तनसीबात को निशाना बनाना चाहते हैं और या फिर वो इकनॉमिक अहदाफ को। और उसके साथ-साथ जो अब इसका जो फ़ॉल आउट है, वो भी ज़ाहिर है इस्राएली काबीना के और ख़ास तौर पे वज़ीर दफ़ा के ज़ेहन में है। वो समझते हैं कि ऐसी सूरत में अगर ईरान ने जो है जो आबनाए हुर्मुज़ है, उसमें रास्ता बंद कर दिया, तो तकरीबन 20% तेल की सप्लाई जो है वो दुनिया को मुतासर होगी, जिसकी वजह से तेल की कीमतें बढ़ने का अंदेशा है। और इस वक्त अमेरिका इंतखाबात के जिस मरहले में है, अमेरिका भी नहीं चाहता कि इस नौइयत की जो एक इकोनॉमिक डिस्टर्बेंस जो है वो पैदा हो, और ख़ास तौर पे तेल मंसूर की कीमतों का जी, आपकी जी। तेल की कीमतों के हवाले से बात कर रहे थे। अभी ऑप्शंस पे आप बात कर रहे थे कि ईरान पर हमले के लिए इसराइल के पास क्या पॉसिबल ऑप्शंस है, किन पे वो गौर कर रहा है। खित्ते के जो अरब ममालिक हैं, उनको इस बारे में बहुत ज़्यादा तशवीश क्यों है? अभी आपने अगर लेटेस्ट डिप्लोमेसी देखी हो ईरान की, बड़े अग्रेसिव उनके वज़ीर ख़ारजा ने डिप्लोमेसी की है इराक़ी ने। वो कतर भी गए हैं, वो सऊदी अरब भी गए हैं, उन्होंने तुर्की से भी मुलाकातें की हैं, इराक़ में भी गए हैं, और वहाँ पे उन्होंने वाशगाफ़ अल्फ़ाज़ में ये बात वहाँ की क़यादत को बताई है कि अगर आप लोगों ने अपनी एयर स्पेस मिसाइल हमले के लिए या अदरवाइज़ एयर अटैक के लिए फ़राहम की इजाज़त दी, तो हम आपको आपके इस इक़दाम को अपने ख़िलाफ़ इक़दाम ख़ायल करेंगे, और हम जवाब देने का हक़ रखते हैं, क्योंकि आपने एक फ़ैसिलिटेटर का रोल अदा किया है। और इसी वजह से जो ख़ित्ते के अरब ममालिक हैं, उनमें एक तशवीश पाई जाती है, और वो भी अपने तौर पे एक मुतबादिल डिप्लोमेसी जो है वो अमेरिका के थ्रू और प्लस जो उनके इत्तेहादी यूरोपीय ममालिक हैं, वो इसराइल के साथ किए हुए हैं। इस नौइयत की जो एक जवाबी हमला है, उसके लिए किस तरीके से इस एयर स्पेस को उनकी एयर स्पेस को इस्तेमाल ना करते हुए वो किया जा सकता है। और ये एक ऐसा अमर है, मैं समझता हूँ कि जिसकी, और क्योंकि अगर ये अटैक करता है इसराइल, तो यकीनन किसी न किसी उर्दन की स्पेस इस्तेमाल होगी, उर्दन में भी वो जाएँगे। तो उन्होंने खबरदार किया है कि अगर आपने इस नौइयत की एक्टिविटी की और उसमें ताउन किया इसराइल के साथ, तो ओमान से ले कुवैत तक जितने भी अमरीकी फ़ौजी अड्डे हैं या फ़ौजी अहदाफ़ हैं, उस खित्ते के अंदर, तो ईरान ने कहा है कि वो हमारे लिए एक ओपन सोर्स होंगे, हम उसे निशाना बना सकते हैं। तो ऐसे में यकीनन उन ममालिक की पोज़ीशन बड़ी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। तो वो इसी वजह से बहुत ज़्यादा, जिसे कहना चाहिए, परेशानी का शिकार हैं, और बार-बार जो है वो इसराइल को इस बात पर आमादा करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अपना जो रद्द-ए-अमल है, वो बहुत ही कैलकुलेटेड या मंसूर मंसूर एक ये बताइए जी। कि 2 हफ्ते हो गए हैं, अभी तक इसराइल ने कोई वाज़िब प्लान जो है नहीं बनाया जवाबी हमले के हवाले से। इतनी ताख़ीर की वजह है क्यों? वजह क्या है इसकी? यही जो मैंने अर्ज़ किया कि जो उनकी दाखिली जो काबीना के अंदर उनके इख्तिलाफ़ात हैं, ये ऐसा इश्यू है कि जिसकी वजह से एक कंसेंसस नहीं डेवलप हो पा रहा, और इस वक्त खुद अमेरिका भी नहीं चाह रहा कि इसराइल की तरफ से इस नौइयत की कोई बहुत बड़ी कार्रवाई हो, कि जिसका फॉल आउट जो है वो पूरे खित्ते तक फैल जाए, और उसकी वजह से ये जो पूरा खित्ता जो है वो जंग की लपेट में आ जाए। क्योंकि इस वक्त जो लबनान का फ्रंट खुल गया है, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है इस वक्त खुद इसराइल के लिए भी। क्योंकि आपके इल्म में है कि अभी जिस अंदाज से हिजबुल्लाह ने अटैक किए हैं, और ख़ास तौर पे अभी रिसेंटली जो एक ड्रोन अटैक हुआ है, जिसमें इस्राएली डिफेंस फोर्सेस की बड़ी कैजुअल्टीज भी रिपोर्ट हुई हैं। तो ये एक, मैं समझता हूँ, ऐसी चीज़ है कि जिसका जो स्पेक्ट्रम है वो वसी हो सकता है। इसी वजह से ये ताख़ीर जो है वो की जा रही है, और एक कंसेंसस के साथ ही, और बिलखुसूस जो मंसूर वज़ीर दफ़ा आखिरी हैं वो ये क्वेश्चन क्विकली मैं आपसे पूछना चाहूँगी, 1 मिनट में जवाब दीजिएगा। क्या इसराइल अपनी जवाबी कार्रवाई में मुमकिना तौर पर ईरान के कुछ अहम रहनुमाओं को निशाना बना सकता है आपकी नज़र में? देखिए जी, इस वक्त इसराइल का जो जंगी जुनूद है वो तो अनपैरेलल है, और उन्होंने जो अपनी एक लिस्ट ड्रॉ कर रखी है, जो अपनी मुख्तलिफ वेबसाइट्स पे वो उसको पोर्ट्रे भी करते हैं, डिस्प्ले करते हैं। उसमें तो उन्होंने इराक के जो मुख्तलिफ शिया रहनुमा हैं, जो प्रो ईरान हैं, उनको भी टारगेट पे लिया हुआ है कि वो उनको भी निशाना बना सकते हैं। तो लिहाजा ईरान में तो जितनी भी लीडरशिप, चाहे वो उनके रूहानी पेशवा की शक्ल में हो, या उनके पासदारान इनकलाब की लीडरशिप हो, या अदरवाइज जो भी कुछ सिंबल ऑफ इंटेग्रिटी या यूनिटी उनका उनको दिखाई देता है, वो चाहे वो पॉलिटिकल हो, मिलिट्री हो, वो उसे निशाना बनाने के हवाले से अपने अज़ाइम जो है उससे किसी किस्म का वो हिचकिचाहट का मुज़ाहरा भी नहीं कर रहे। और सो मच सो कि वो इराक तक जो है, वो ग्रुप्स के जो उनके लिए चैलेंज बन सकते हैं, वो उनकी लीडरशिप को भी हिट करने के हवाले से अपने अज़ाइम
खुले आम बयान कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। मंसूर जाफ़र हमें अपडेट कर रहे थे कि इसराइल किन ऑप्शंस पे गौर कर रहा है, ताख़ीर क्यों हो रही है, काबीना के अंदर जो इख्तलाफात हैं उस हवाले से। बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। नकल मकानी के मामलात की निगरानी करने वाली अक़वाम मुत्तहिदा की तंजीम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन ने तनकीद की है कि लबनान पर इसराइल के फ़िज़ाई और ज़मीनी हमलों के नतीजे में बेघर होने वाले लाखों अफराद के लिए ज़रूरी इंतज़ामात नहीं किए गए। IOM के मशरिक़ वस्ता के लिए डायरेक्टर उस्मान बिलबीसी ने लबनान के दौरे के मौके पर कहा कि मुतासरा मकामात पर उनके इदारे के जायज़ों से ये बात सामने आई कि लबनान जंग में बेघर होने वाले अफराद के लिए महफूज मकामात की निशानदही करने की फ़ौरी ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सी मौजूदा पनाह गाहों में पहले ही गुंजाइश से ज़्यादा लोग रिहाइश पजीर हैं। लबनानी हुकूमत के मुताबिक इस जंग के नतीजे में अब तक तकरीबन 12 लाख अफराद बेघर हो चुके हैं। ताहम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन अब तक 7 लाख से कुछ कम लोगों की तस्दीक करने में कामयाब हो सकी है। उस्मान ने मजीद कहा कि बेघर होने वालों की एक बड़ी तादाद ने पड़ोसी मुल्क शाम का रुख किया है, लेकिन उनकी तंजीम समंदरी रास्ते से दीगर मुल्कों की जानिब फरार की कोशिश करने वाले अफराद की तादाद में इजाफे का पता नहीं लगा सकी। हम लाखों अफराद को देख रहे हैं जो महफूज इलाकों में पनाह की तलाश में अपने घरों से फरार इख्तियार करने पर मजबूर हो गए, लेकिन ज़रूरतें भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। लिहाजा ये ना भूलें कि वो लोग जिनके पास कुछ भी नहीं रहा, उन्हें बहुत सारी पनाहगाहों, खुराक, मौसम सरमा की अशिया, हिफ्ज़ान सेहत की किट्स और दीगर अशिया की ज़रूरत पड़ेगी। के निगरान वज़ीर आज़म नजीब मीक़ाती ने एक बार फिर जोर दिया है कि लबनान में कत्ल, खून रेज़ी और तबाही ख़त्म होनी चाहिए। सफारती हल तो मौजूद है और ये हल सिक्योरिटी काउंसिल की करारदाद 1701 पर अमल दरामद है। मैं पहले भी कह चुका हूँ और फिर दोहरा रहा हूँ, ये खून खराबा और तबाही क्यों? हम करारदाद 1701 पर वापस जाएंगे। ये करारदाद अब भी दुरुस्त है। हिज़्बुल्लाह ने भी इससे इत्तफाक किया है। हिज़्बुल्लाह इस हुकूमत का हिस्सा है और वो इससे मुत्तफ़िक है, और मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई हिचकिचाहट मौजूद है। दुनिया भर के कई ममालिक ने चंद रोज़ पहले लबनान में अक़वाम मुत्तहिदा की अबूरी अमन फ़ोर्स यूनिफिल के दस्तों पर इसराइली फायरिंग के वाक़े की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की। यूनिफिल ने अपने एक बयान में कहा था कि इसराइली टैंकों ने जनूबी लबनान के इलाक़े अल नाक़ूरा में उनके हेडकोार्टर्स और करीबी मकामात को मुतअद्दिद बार निशाना बनाया, जिसमें 2 अमन फ़ौजी ज़ख्मी हो गए। इटली के वज़ीर दिफ़ा ने कहा कि ऐसे वाक़यात जंगी जराइम के ज़ुमरे में आ सकते हैं। फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रों का कहना था कि फ्रांस ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि इसराइल अक़वाम मुत्तहिदा के अमन फ़ौजियों को जानबूझकर निशाना बनाए। स्पेन के वज़ीर आज़म पेड्रो सांचेस ने इस वाक़े को काबिल मज़म्मत करार दिया। चीन ने इसराइली फायरिंग पर शदीद तशवीश और शदीद मज़म्मत का इजहार किया। इंडोनेशिया की वज़ीर ख़ारिजा रेटनो मरसूदी ने अपने एक वीडियो पैगाम में कहा कि ये हमला इसराइल की तरफ से अमन फ़ौजियों और आलमी बरादरी के ख़िलाफ़ दहशत गर्दी की कार्रवाई है। अक़वाम मुत्तहिदा के कुछ अमन दस्ते इसराइल और लबनान के दरमियान सलामती काउंसिल की जानिब से मुतय्यन की गई ब्लू लाइन सरहद पर गश्त करते हैं। बाइडन इंतज़ामिया का कहना है कि वो इसराइल की जानिब से हिज़्बुल्लाह को निशाना बनाने की हिमायत करती है, लेकिन वो लबनान को दूसरे गज़ा में तब्दील होते नहीं देखना चाहती। तबाही तो वैसी ही है, लेकिन ये बैरूत है, गज़ा नहीं। अस्करियत पसंदों की तलाश में इसराइल कई दिनों से हिज़्बुल्लाह के ज़ेरे कंट्रोल लबनानी दारुल हुकूमत के जुनूबी मज़ाफ़ाती इलाकों पर फ़िज़ाई हमले कर रहा है। चंद रोज़ पहले इसराइल ने मरकज़ी बैरूत में एक गुंजान आबाद इलाके पर हमला किया, जिसमें कम अज़ कम 22 अफराद हलाक हुए। इसराइली हमलों में तेज़ी पिछले एक साल में हिज़्बुल्लाह और इसराइल के दरमियान लड़ाई में एक नए बाब की निशानदही करती है, जो सरहद के साथ शुरू हुई थी लेकिन अब लबनान के अंदर तक फैल चुकी है। बहुत से लोग नाकाबिले तसव्वुर कीमत अदा कर रहे हैं, जिसमें 2000 से ज़्यादा अफराद हलाक, बहुत से जख्मी और लाखों बेघर हो चुके हैं। इसराइली फ़ौज ने जुमेरात को कहा कि उसने फ़िज़ाई हमलों में हिज़्बुल्लाह के 2 कमांडरों को हलाक कर दिया, लेकिन बहुत से लोग इस बात से मुत्तफ़िक नहीं हैं कि हमले सिर्फ मखसूस टारगेट्स पर किए जा रहे हैं। हम जो समझते हैं वो ये है कि लेबनान में वो जो ऑपरेशन कर रहे हैं, इसका दरअसल हकीकत एक हदफ है। इस पर हम बातचीत जारी रखे हुए हैं। इस बारे में इसराइली हुकूमत के साथ बातचीत में हम साफ साफ बात कर रहे हैं, जो जारी रहेगी।
ایسے میں جب خلیجی ریاستیں خدشات کا اظہار کر رہی ہیں کہ ان کی اپنی تیل کی تنصیبات تہران کے حمایت یافتہ گروہوں کی زد میں آ سکتی ہیں، صدر جو بائیڈن نے اسرائیل پر زور دیا ہے کہ وہ ایران کی تیل کی تنصیبات پر حملہ نہ کرے۔ اسرائیل کے وزیر دفاع نے اس عزم کا اظہار کیا کہ ایرانی حملوں کا جواب مہلک اور حیران کن ہوگا۔ بائیڈن انتظامیہ کے لیے یہ کہنا اچھا ہے کہ وہ اسرائیل کو حزب اللہ پر حملہ کرنے اور اس کی صلاحیت کو کم کرنے کے لیے موقع دینا چاہتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کا مطلب لبنان کے خلاف کھلی جنگ ہے، ایک کھلی جنگ جو لبنانی شہریوں کی ایک بڑی تعداد کو نقصان پہنچا رہی ہے، اور اس سے لبنان میں اب 10 لاکھ افراد دربدر ہو چکے ہیں۔ یہ بہت بڑی تعداد ہے جو آبادی کا تقریباً 1/4 ہے۔ لبنان کے ساتھ ساتھ اسرائیل غزہ میں کارروائیوں کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے، جہاں آئے روز ہلاک ہونے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اسرائیل کی کارروائیوں سے جو ہمیں پتہ چلا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے پاس بہت سی چالیں ہیں اور وہ ان میں سے کوئی بھی چال چل سکتا ہے۔ اسے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ امریکی خواہشات کے خلاف چلے گا، لہٰذا میں واقعی میں سوچتی ہوں کہ اس وقت وہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے۔ پیٹسی وڈاکو سوارا کے ساتھ ندیم یعقوب، وائس آف امریکہ۔ خطے میں تیزی سے بدلتی صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمیں تجزیہ کار اسما عباس جوائن کر رہی ہیں۔ اسما، بہت شکریہ آپ کا۔ اسرائیل میں دائیں بازو کے خیالات کے حامی کچھ سیاسی رہنما یہ مشورہ دے رہے ہیں حکومت کو کہ اپنی جوابی حملے میں اسرائیل ایران کے جوہری پروگرام کو نشانہ بنائے۔ اگر اسرائیل ایسا کرتا ہے تو کیا ایران اس کا جواب دے گا اور کیسے دے گا جواب؟ السلام علیکم فائزہ، تھینک یو فار ہیونگ می۔ دیکھیے 3 آپشنز کی بات کی جا رہی ہے۔ پہلا یہ کہ ان کے ملٹری ٹارگٹس، دوسرا یہ کہ ان کی تیل کی تنصیبات، اور تیسرا جوہری انسٹالیشنز جو ہیں۔ تو اس کے اندر جو خیال کیا جا رہا ہے، جس طرح کی جو ریٹورک استعمال کر رہے ہیں یو ایف گلانٹ، انہوں نے کہا ہے کہ یہ بہت ایک سرپرائز اٹیک ہوگا، اور اس کی بہت ہی نوعیت کافی ایکسٹریم ہوگی۔ ظاہری بات ہے، وی کین ایکسپیکٹ دا ورسٹ فرام دیم، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ شاید کچھ اگر کوئی سینس پریویل کرتا ہے تو دے مائٹ گو فار شاید وہ پہلے ملٹری ٹارگٹس کو اٹیک کریں اور پھر بعد میں آگے کا سوچیں۔ اگر میرے خیال میں، پتہ نہیں شاید میں نائیو ہوں، لیکن نیوکلیئر جو ٹارگٹس ہیں اور نیوکلیئر پاور جو ہے وہ آئی تھنک ابھی بھی ایک ڈیٹرنٹ پوز کرتی ہے۔ میرے خیال میں ہم اس ڈائریکشن میں نہیں جائیں گے۔ اسما، اسرائیل پر ایرانی حملے کو 2 ہفتے گزرنے کے باوجود اسرائیل کی جو جنگی کابینہ ہے وہ ایران پر جوابی حملے کا کوئی واضح پلان لائے عمل نہیں بنا پائی ہے۔ کیا وجوہات ہیں اس کی؟ دیکھیے، پلان تو صاف بات یہ ہے کہ صرف نتن یاہو بناتے ہیں، اور یہ کافی کلیئر ہے کہ ہی از دا ڈیسیجن میکر، اور ان کو ابھی کافی تقویت ملی ہے اپنے ریسنٹ ڈیسیجن سے، تو ان کی پاپولیرٹی جو تھوڑی سی غائب ہو رہی تھی وہ واپس ری ایمرج ہوئی ہے۔ میرے خیال میں جو ڈیلے ہے وہ اسٹریٹجک ڈیلے ہے، ان دا سینس کہ شاید اپنی بھی وہ اگر آپ ایرانی نوعیت پرسپیکٹو سے دیکھیے تو اس میں یہ ہے کہ شاید وہ ابھی بھی اسیس کر رہے ہیں کہ ایران کی کیا قوت ہے جواب دہی کی اور جواب دینے کی اپنے کسی ٹارگٹ کو جب اسرائیل اٹیک کرے۔ لیکن میرے خیال میں تو ایک اسٹریٹجک ڈیلے ہے کہ وہ اس کی جو انگزائٹی پروڈیوس کر رہے ہیں، اور وہ امریکہ کے الیکشنز کا بھی تھوڑا سا ویٹ کر رہے ہیں، ناٹ کہ کوئی زیادہ چیزیں ان کے لیے بدلیں گی الیکشنز کے بعد، لیکن جہاں تک میرا خیال ہے کہ امریکہ اور اسرائیل میں کوئی خاص فرق ویسے بھی نہیں ہے، تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ امریکہ کے دباؤ میں آ کے یا امریکہ کے الیکشنز کے ڈر کے ریزلٹس کے لیے ویٹ کر رہے ہیں۔ وہ آئی تھنک اسرائیل کے لیے تھوڑا سا رکنا دونوں امریکی پارٹیوں کے حمایت میں ہے اور ان کو فائدہ دے گا۔ تو یہ ہے میں تھوڑا سا خیال کہ آئی تھنک دے آر جسٹ ویٹنگ، کیونکہ کوئی زیادہ لائے عملی کی ضرورت ہے نہیں، کیونکہ ان کو معلوم ہے
کہ ان کے پاس 3 آپشنز ہیں. جو سائبر اٹیک کا بھی انہوں نے اس ویکینڈ پہ تھوڑا سا اس کو اٹیمپٹ کی ہے. تو that's what I feel right now. Okay, the delay is not to be, it's not out of a weakness of Israel. I think they're being strategic about the timing and the intensity. اوکے اسما یہ بتائیں کہ امریکہ کے علاوہ جو خلیجی ممالک ہیں ان کی جانب سے بھی اسرائیل کو منع کیا جا رہا ہے کہ وہ ایران کی جو تیل کی تنصیبات ان کو نشانہ نہ بنائے. خلیجی ممالک نے امریکہ کو یہ بھی کہا ہے کہ اگر ایران پر ایسے کوئی حملہ کیا گیا تو اپنی ایئر اسپیس کو بھی استعمال نہیں کرنے دیں گے. اتنی مخالفت کے بعد کتنا امکان ہے کہ اسرائیل ایرانی تیل کی تنصیبات پر حملہ کر سکتا ہے؟ دیکھیے فائزہ، میرے خیال میں یہ کوئی اتنی خاطر خواہ مخالفت نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم صحیح طرح تھوڑا سا اس کو جائزہ لیں تو یہ قوتیں پہلے بھی کچھ بھی نہیں کر سکیں اپنے، اور چاہے وہ اگر تھوڑا جھوٹ ہی بول دیتی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ تو شاید لوگوں کا morale اور جو ڈسکورس ہے، جو بھی بات چیت کا طریقہ ہے وہ تھوڑا بدلتا. کیونکہ اس وقت تو صرف یہی لگ رہا ہے کہ ہم سب چپ کر کے ڈر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اسرائیل اب کیا کرے گا. اس سے جو فیوچر وکٹمز ہیں اس کانفلکٹ کے، اس تنازع کے، ان کے لیے بھی کوئی ان کی نہ ہمت بڑھتی ہے. تو ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو کوئی خاص مخالفت نہیں ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہماری ایئر اسپیس مت یوز کریں لیکن اپنے سیلف ڈیفینس میں کر سکتے ہیں. تو اگر جیسے امریکہ نے اپنی وہ شپ بھیجی ہے دوبارہ، اور انہوں نے جو اینٹی بیلسٹک میزائلز، اپنی جو بھی ویپنس ہیں وہ بھی ابھی دیے ہیں، ابھی ریسنٹلی دس ویکینڈ اٹ واز ڈیسائیڈڈ کہ وہ اسرائیل کے پاس جائیں گے. تو امریکہ تو پوری تیاری کر رہا ہے اس کی. تو اس میں اگر ان جو امریکن بیسز ہیں ان مختلف ممالک میں، ان کا اگر ڈیفینس کا وقت آئے گا تو ان ممالک کی کوئی بھی اپنی ول نہیں ہے، نہ وہ رہی ہے، نہ ان کی اپنی کوئی قوت ارادی ہے، نہ وہ آپس میں بھی کبھی UN کے پیرائے کے باہر تو وہ بات شاید بھی نہ کرتے ہوں. لیکن سمجھ نہیں آ رہا کہ ایک دوسرے سے کیوں کوئی ایک کلیکٹیو فرنٹ نہیں بن پایا ہے. اور اس طرح کی الگ الگ ساورن اسٹیٹ سے نیگوسیشن میں تو کچھ بھی نہیں ہوگا. کیا وقت ہے جارڈن کے چھوٹے سے خطے کی، کیا موراکو جیسے ملک، باقی جو ہے نارتھ افریقن اسٹیٹس، ان کی کوئی بھی ان چیزوں کے سامنے پاور نہیں ہے. تو آئی تھنک کہ جو وقت تھا ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہونے کا وہ گزر چکا ہے. اور اب صرف یہی ڈر ہے کہ اگر ایران پہ اٹیک ہوتا ہے کہ اس کو اگر اس کے ساتھ اور حزب اللہ کے ساتھ کون کھڑا ہوگا ڈیفینس کے لیے. انڈیا بھی بہت عجیب سا ایک رول ادا کر رہا ہے اس سارے معاملے میں. اگر آپ میڈیا کی طرف سے بھی دیکھیں تو صرف انڈین نیوز آپ کو ملتی ہے. اگر آپ لاسٹ کویسچن میں کوئکلی آپ سے کرنا چاہوں گی، 1 منٹ میں جواب دیجیے گا. کچھ یورپی ممالک جو ہیں انہوں نے اسرائیل کو ہتھیاروں کی فروخت روک دی ہے. امریکہ ایک جانب تو سفارتی کوششوں کی بات کر رہا ہے لیکن ساتھ ہی اسرائیل کو اسلحہ بھی فراہم کرتا ہے. تو جنگ بندی پھر کیسے ممکن ہو سکے گی؟ نہیں جی فائزہ، جنگ بندی تو ممکن ان حالات میں تو نہیں ہو سکتی. اس لیے جو ہم میں سے جو پیسیفسٹ بھی ہیں ان کو بھی خیال ہے کہ آپ بغیر کسی جواب کے اس جو غنڈہ گردی مچائی ہوئی ہے اس کے جواب کے بغیر کیسے بات ختم ہوگی یا اب آگے کیسے بڑھے گی. لیکن ہماری ساری عوام بھی اس میں نشانہ بنے گی. تو کافی مشکل وقت ہے. اور میرے خیال میں تو یہ جو جنگ بندی UN کی بھی جو کوئی پاور تھی وہ بالکل ہی نلیفائی ہو چکی ہے. تو بہت شکریہ اسما، آپ کا بہت شکریہ. ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھیں کہ اسرائیل جو ہے وہ کیا آپشنز جو ہے استعمال کر سکتا ہے، تاخیر کیوں ہو رہی ہے. بہت شکریہ آپ کا. شکریہ. اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف. اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں، دلچسپ معلومات کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر. فائزہ بخاری کو اجازت دیجیے.